بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حلیم کا تعلق کب اور کس نے قائم کیا؟ اچھا کھانا کسے پسند نہیں؟ اور اگر آپ کا تعلق دہلی، حیدرآباد، لکھنؤ یا پھر کراچی سے ہے تو چاہے آپ کھانے پینے کی شوقین ہوں یا نہ ہوں، بریانی اور حلیم کا ذکر آتے ہی آپ کے بھوک ضرور جاگ اٹھے گی۔ یہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بریانی کی تخلیق کا سہرا مغل ملکہ ممتاز محل کے سر جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حلیم کا آغاز کہاں سے ہوا۔ حلیم دراصل عرب کے مشہور پکوان حریص کی ہندوستانی شکل ہے۔ عربی پکوان کی پہلی معلوم کتاب القبیح، جو 10ویں صدی عیسوی میں محمد مظفر ایسار نے مرتب کی تھی، کے مطابق حریص بغداد کے محلات میں امرا اور روسا کی ایک مرغوب غذا تھی۔ عرب سے حریص ایران اور اس سے آگے توران میں عام ہوئی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ فارس کے لوگ اپنے ہر مہمان کو حریص پیش کرتے ہیں، جو گوشت، دال اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ عربوں کے یہاں اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، مورخین اس پر متفق نہیں ہیں۔ عرب پکوان کی مشہور مورخ خلودہ اور روغن کے مطابق عربوں نے حریص اندلس کی یہودیوں سے سیکھی تھی، جو ہفتے کے مقدس روز اپنے دسترخوان پر اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اس کے برعکس امریکی مصنفہ عنایہ کلیزلو ٹائم میگزین میں مختلف تاریخی حوالوں سے ثابت کرتی نظر آتی ہیں کہ دراصل ایک اموادی بادشاہ کے پاس جب یمن سے عمائدین کا وفد دارالحکومت دمشق آیا تو بادشاہ نے سیاسی گفتگو سے پہلے اناج اور گوشت سے تیار کردہ اس پکوان کی ترتیب معلوم کی، جو انہوں نے کبھی یمن میں کھایا تھا۔ گویا حریص یمن سے دمشق اور پھر دمشق سے بغداد پہنچا۔ 7 مختلف اقسام کے اناج اور گوشت کی اس لذیذ مجموعے کو ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے عرب تاجروں نے متعارف کروایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہندوستانی مصالحوں کا ذائقہ شامل ہونے لگا۔ شمالی ہند میں اس کا رواج شہنشاہ ہمایوں کے ایران سے واپسی کے بعد شروع ہوا اور دور اکبری میں اسے دوام ملا۔ حیدرآباد دکن میں سلطان سیف نواب جنگ کے زمانے میں اسے تمام سرکاری مہمانوں کے سامنے انتہائی سلیقے سے پیش کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بننے والا کھچڑا بھی حریص ہی ایک ہی شکل ہے۔ البتہ حریص حلیم کیسے ہوا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ عربی میں حلیم کا ایک مطلب نرمی بھی آتا ہے، اس لیے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ آیا حلیم حریص کا ہی بگڑا ہوا تلفظ ہے یا پھر واقعی یہ عربی کا حلیم ہے۔ لیکن اس بحث سے قطع نظر جو عوامی مقبولیت اس پکوان کو ہندوستان بالخصوص شمالی ہندوستان اور حیدرآباد دکن میں حاصل ہوئی، عرب ایران اور توران کہیں اس کے نصیب میں نہ آئی۔ کلکتہ سے لے کر کراچی تک حلیم مسلم ہندوستان کی ایک شناخت بن چکا ہے۔ ہندوستان میں حلیم کو مذہبی تقریبات اور تہواروں میں پیش کرنے کی روایت بھی کافی قدیم ہے۔ کئی صدیوں سے دہلی اور لکھنؤ میں حلیم کا لنگر کیا کرتے تھے، اور آزادی کے بعد یہ سلسلہ ماجروں کے ذریعے پنجاب اور سندھ میں بھی عام ہو گیا ہے۔ یہ روایت اتنی مقبول ہوئی کہ بنگلہ دیش میں حلیم رمضان کریم کے ساتھ مخصوص ہے۔ تراویح کے بعد ڈھاکہ کے مختلف محلوں میں حلیم کی تیاریاں شروع ہو جاتی، جس سے سحری پر تناول کیا جاتا ہے۔ گو بریانی اور نہاری کی طرح اب حلیم بھی سارے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، لیکن جو ذائقہ اہل کراچی کے یہاں رائج ہے، پورے پاکستان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صدر کے حلیم فروش پر مشہور شاعر اور مصنف ابن انشا نے پورا کلام لکھ ڈالا تھا۔ کراچی حلیم اور مزیدار حلیم بھی ملک گیر شہرت رکھتی ہے۔ پنجاب کے شہروں میں ہر پکوان والا کراچی کے حلیم کے عنوان سے حلیم بیچتا نظر آتا ہے۔
اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ یہ کراچی، دہلی، لکھنؤ اور حیدرآباد دکن کی مشترکہ تہذیب کا مسکن ہے۔ یہاں ایک گلی میں دہلی کی چاندنی چوک ہے، تو دوسری گلی میں لکھنؤ کا کثیر باغ، اور تیسری گلی میں حیدرآباد دکن کا چار مینار۔ یہ تین شہر ایک جگہ سمے ہوئے ہیں اور وہاں حلیم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔